नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरादरान अज़ीज़, आज इस वक्त फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं, उन हालात के पेश नज़र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर इन हालात की जो पेशनगोई की थी, उसमें हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आने वाला है कि जब कुफ़ार की जो अक़वाम हैं वो मुसलमानों पर इस तरह चढ़ दौड़ेंगी जिस तरीके से भूखे दस्तरखान पर चढ़ दौड़ते हैं। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम तादाद में कम होंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तादाद में आप बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उस वक्त मुसलमानों की हैसियत और मकाम और मर्तबा इस तरह से होगा जैसे पानी के ऊपर झाग होती है, इसके मुतरादिफ हो जाएंगे और अल्लाह ताला दुश्मन के दिलों में से मुसलमानों का रौब निकाल देगा। और फरमाया कि तुम्हें एक बीमारी लग जाएगी जिसको वहन की बीमारी कहते हैं। तो हदीस में आता है कि फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल वहनु। तो उनमें से एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। आज ये बीमारी जिस तरीके से लकड़ी को एक बीमारी लगती है और दीमक उसको चाट जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा को, अवामन नास को, उसके जवानों को और फिर उससे बढ़कर आगे उसके हुक्मरानों को और फिर उससे भी आगे बढ़कर उम्मत मुस्लिमा की जो बुनियादी तंजीम है जिसको OIC कहते हैं, उसको भी जो है ना ये बीमारी लग गई है कि सारे लोग जो है ना हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत के अंदर मुब्तला हैं और वहन की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। लेकिन उसके मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के बच्चे कत्ल हो रहे हैं, उनकी ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है और उम्मत मुस्लिमा के जो शायरुल्लाह हैं उनके ऊपर जो है ना कंट्रोल और कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से आज के हालात का अगर अहादीस को बगौर मुताला किया जाए तो एक दूसरी हदीस के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के ज़माने का तज्ज़िया किया। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब तुम हीना की इत्तिबा करोगे, हीना यानी एक ख़ास किस्म की बै को कहते हैं, तिजारत को कहते हैं, कि जब तुम उसकी इत्तिबा करोगे और फिर फरमाया कि जब तुम गाय और बैल की दुम पकड़ लोगे और फरमाया कि जब तुम खेती बाड़ी के अंदर मसरूफ़ हो जाओगे और फरमाया कि जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो फिर उस मौके पे उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी 4 बुनियादी कामों की तरफ बताया कि जब तुम ये वाले काम करोगे और ये वाले काम छोड़ दोगे तो फिर फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला, कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर जो है ज़िल्लत को मुसल्लत कर देगा। ला यंज़िउहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, साथ वो वजह भी बता दी कि तुम्हारे ऊपर से ये ज़िल्लत उस वक्त उठेगी जब तुम अपने दीन की तरफ रुजू करोगे। यानी इसके अंदर भी फरमाया कि अवामन नास, उम्मत मुस्लिमा और उसके हुक्मरान और उसकी तंजीमें, तो कहा कि जब वो बैल की दुम पकड़ लेंगे, बैल की दुम पकड़ने का मतलब ये है कि
یعنی جانوروں کے ساتھ ان کی محبت اور کھیتی باڑی کے اندر جو ہے نا لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ یہیں پہ یہ فرمایا اس حدیث میں کہ تم کھیتی باڑی کے اندر، زراعت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی ناجائز قسم کے کاروبار کرو گے اور کھیتی باڑی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور جانوروں کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ تم جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا امت کے اوپر ذلت جو ہے نا مسلط کر دے گا۔ تو فرمایا پھر اس کا حل بھی بتا دیا کہ یہ ذلت اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ 27 رمضان سے لے کر آج تک مسلسل فلسطین کے اندر بمباری ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی بلڈنگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ نے اور مسلمان حکمرانوں نے اتنا کیا کہ احتجاج ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن بحثیت مجموعی جو ہے اسرائیل مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے اور بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے اس کو گرانا چاہتا ہے۔ اب وہاں پر جو لوگ پہلے نہتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کو میزائل مل گئے، ان کو جو ہے نا بارود مل گیا، اور وہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد ضیف کا مطلب ہوتا ہے مہمان، اور اس کمانڈر کا نام ہے محمد ذہاب ابراہیم المصری، یعنی اس کو شہید کرنے کے لیے آج تک اسرائیل نے کوئی 30 سے زیادہ حملے کیے ہیں، جس میں ان کے بچے، بیوی، سارے لوگ شہید ہو گئے، اور پھر اسی طریقے سے یہ خود جو ہے نا معذور ہو گیا، اس کے ہاتھ کٹ گئے، ٹانگوں سے یہ معذور ہو گیا، اور پھر اسی طریقے سے یعنی اخبارات کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نابینا بھی ہو گیا، لیکن آج بھی جو ہے نا القسام بریگیڈ کے نام سے وہاں فلسطین کے مجاہدین کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو شہید کرنے کے لیے یعنی اسرائیل نے آج تک جو ہے نا 30 حملے کیے ہیں۔ لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے لیے کہ یہیں پر جو ہے نا اسلام سمٹ کر آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ساری دنیا میں فتنے ہوں گے، اور ایمان اور دین جو ہے نا وہ فلسطین کے اندر ہوگا، یعنی شام کے علاقے کے اندر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا شامنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہم بارک لنا یمننا۔ تو یعنی شام اور یمن کے بارے میں، یعنی جو اس دور میں شام ہوتا تھا، جو آج فلسطین اور سوریہ اور لبنان اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ شام ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما، اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے نا 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے اشرار جو ہیں وہ عراق کے علاقے میں ہوں گے، اور شام کے جو اشرار ہیں وہ بھی جو ہے نا عراق کی طرف چلے جائیں گے، اور عراق کے شرفاء جو ہیں وہ شام کی طرف آ جائیں گے، اور ساتھ فرمایا کہ کچھ لوگ یمن میں ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سے گروہ کو اختیار کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام والوں کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا چمٹ جاؤ، ان کے ساتھ جو ہے نا راستہ اختیار کرو، اور پھر فرمایا کہ یمن والوں کے ساتھ جو ہے نا راستہ اختیار کرو۔ یعنی شام اور یمن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی تعریف کی، اور فرمایا کہ ایمان اور اسلام جو ہے نا سمٹ کے ادھر آئے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح اگر اسلام نے زندہ ہونا ہے اور خلافت اعلیٰ منہاج نبوت پر دین نے قائم ہونا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مرکز اور محور جو ہے نا شام اور فلسطین کا علاقہ ہوگا، یہیں پر جو ہے نا فوجیں اکٹھی ہوں گی، یہیں سے ایمان جو ہے نا ایمان کی آبیاری ہوگی، اور یہیں پہ جو ہے نا اس علاقے سے جو ہے نا امام مہدی جو ہے نا وہ امت کو جو ہے نا لیڈ کریں گے، اور پھر اسی شام کے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ایک مرتبہ پھر پوری ہوگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حجرے تک جہاں پہ سورج روشنی ڈالتا ہے وہاں پر جو ہے نا اللہ کا دین غالب ہوگا اور اللہ کا دین پہنچے گا۔ تو یہ جو علاقہ ہے ظاہر ہے اس کو دوبارہ سے زندہ ہونا ہے، دین کو اس ساری دنیا کے اندر زندہ ہونا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات سلگائے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے،
اور ساری دنیا میں مسلمان کشمکش کے اندر مبتلا ہیں، لیکن آج ہمارے حکمران اور ہماری عوام جو ہے، عوام الناس، اس کے دل تو جو ہے نا مجاہدین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، شیشان کے ساتھ، برما کے مسلمانوں کے ساتھ اور افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے جو ہے ان کی جو ہے نا خواہشات اور ان کے دل جو ہے نا کفار کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو نیک حکمران عطا فرمائے، جو ہمارے مسلمانوں کی، ہمارے بچوں کی، خواتین کی، ان کی حفاظت کر سکیں اور دوبارہ سے اسلام کو زندہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔